امریکہ کی بیورو آف انڈسٹریز اینڈ سیکیورٹی کی جانب سے ایک نئی اینٹی لسٹ شائع کی گئی ہے، جس میں پاکستان، چائنا، ایران سمیت کئی ملکوں کی 70 سے زائد کمپنیز کے نام جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ ان کمپنیز میں پاکستان کی 19 کمپنیز ہیں جو پاکستان کے بڑے شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ اس اینٹی لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب امریکی کمپنیوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے سینکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بیورو آف انڈسٹریز اینڈ سیکیورٹی ہے، ان کی جو ڈاکیومنٹ ریلیز ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پاکستان کی 19 کمپنیز پر جو پابندی لگائی گئی ہے، جو سینکشنز لگائی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپنیز پاکستان کے اس ڈاکیومنٹ کے مطابق ان سیف گارڈڈ جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھیں، اور اس کو ان پروگرامز کے لیے وہ اکوپمنٹ سپلائی کر رہی تھیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کمپنیز امریکہ کی فارن پالیسی اور امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کام کر رہی تھیں، اس کی وجہ سے ان کو سینکشن کیا جا رہا ہے۔ اینٹی لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کمپنیز امریکہ کی کمپنیز کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکیں گی، کوئی بھی اکوپمنٹ کی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گی، اور اس کے علاوہ نہ ہی کوئی سافٹ ویئر ہے جس کی بائنگ یا سیلنگ ہو سکے گی۔ اور اگر یہ کمپنیز امریکہ کی کسی بھی کمپنی کے ساتھ ٹریڈ کرنا بھی چاہیں گی تو اس کے لیے ان کو ایک لائسنس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا، جو کہ انڈر دی پریزمپشن آف ڈینائل ہوگا، یعنی امکان یہی ہوگا کہ ایسی کسی بھی لائسنس کی اپلیکیشن کو امریکہ ڈینائی کرے گا اور ان کے لائسنس کو ڈسمس کر دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو کوئی بھی کمپنیز ہیں یا ادارے ہیں ان کو امریکہ نے سینکشنز کی کسی بھی لسٹ میں شامل کیا گیا ہو۔ آج سے کچھ مہینے پہلے دسمبر 2024 میں پاکستان کا جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس، جو کہ پاکستان کے میزائل پروگرام خاص طور پہ جس میں پاکستان کے شاہین سیریز ہیں، جو کروز میزائلز ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو لانگ رینج میزائلز ہیں ان کو اوورسی کرتا ہے یہ ادارہ، اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پاکستان میں اس ڈیسیجن کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کیونکہ امریکہ پہ اپنے میزائل پروگرامز کے لیے بہت ریلائی نہیں کرتا، اور پاکستان کا زیادہ جو اکوپمنٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس پہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کی ساتھ ہی ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ان کمپنیز کے لیے، کیونکہ یہ بہت اہم کمپنیز ہیں، ان میں بہت ساری انجینئرنگ کی فرمز ہیں اور دیگر کئی کمپنیز شامل ہیں، وہ امریکہ اور دیگر جو بین الاقوامی فرمز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ بین الاقوامی فرمز بھی کئی ایسی ہیں جو کہ امریکہ کے قوانین کی پابندی کر رہی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے ٹریڈ کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ ڈپلومیٹیکلی بھی اس کو پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ایسا بار بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو متعدد کمپنیز ہیں، خاص طور پہ وہ کمپنیز جو پاکستان کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرامز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو امریکہ کی جانب سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔